من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى في مقام آخر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تقریباً ایک ہفتہ پہلے رہمائش مئو کے کچھ نوجوانوں کا فون میرے پاس آیا اور اس بات کی خواہش ظاہر کی گئی کہ ہم لوگ ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں. آپ کوئی بھی تاریخ جس دن آپ خالی ہوں ہمیں ٹائم دیں. اتفاق سے آج کی تاریخ میری خالی تھی، میں نے ٹائم دے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتہ بھی ابھی نہیں ہوا ہے. ایک ہفتے کے اندر یہ سارا پروگرام وہ بھی چند نوجوانوں نے محنت کر کے منعقد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. اس طریقے کا پروگرام کرنا کرانا بہت محنت کا، بڑی قربانی کا کام ہے. اور رہمائش مئو کی تاریخ اس معاملے میں بہت اچھی رہی ہے. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے جب یہاں بڑا پروگرام ہوا تھا، میں آیا تھا، بہت شاندار پروگرام ہوا تھا، بہت اچھی لوگوں کی حاضری بھی تھی. اور شاید یہاں کے چند نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ شاید اکتوبر میں پھر سے اس طریقے کا ایک بڑا پروگرام کرنے کا ارادہ ہے. بہرحال جو بھی ہو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور جس طریقے سے علماء سے محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، اس طریقے کے پروگراموں میں آگے آگے رہتے ہیں. اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو دین پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دیندار بنا دے. آمین. وقت میرے پاس بہت محدود ہے. بنارس تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے یہاں سے، اور رات میں 1 بجے مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہے کانپور سے. اور ابھی میں گوگل پہ چیک کر رہا تھا 2 گھنٹے کا راستہ یہاں سے کانپور کا. تو بہت محدود وقت ہے اور موضوع جو مجھے ملا ہے بہت اہم موضوع ہے اور بہت تفصیل چاہتا ہے. قیامت کی نشانی. ہم اور آپ مسلمان ہیں،
اور جن باتوں پر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، اس میں سے ایک قیامت کا دن بھی۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان اس طریقے سے اسلام کے 5 پلرز ہیں: توحید کی گواہی دینا، اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، اسلام کے 5 پلر ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کے 6 پلرز: اللہ پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن آئے گا جب حساب ہوگا۔ دنیا میں آدمی منمانی کر لے، حلال و حرام کی کوئی پرواہ ایک انسان نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کا ہاتھ تو نہیں پکڑے، مگر قیامت کے دن تو حساب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوتی ہے، جس آیت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 9 دنوں کے بعد اللہ کے نبی انتقال کر جاتے ہیں، وہ کون سی آیت نازل ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ کی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اے میرے بندو، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا دن، یہ کیسا دن ہوگا؟ یجعل الولدان شیبا، اتنا خطرناک دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اتنا خطرناک دن ہوگا، فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ نہ کلیجہ اپنی جگہ پہ رہے گا، نہ آنکھیں اپنی جگہ پہ رہیں گی۔ تشخص فیہ الابصار، قیامت کے دن انسان کی آنکھیں پتھر کی ہو جائیں گی، پتھرا جائیں گی۔ معمولی سا زلزلہ آتا ہے، حالات خراب ہو جاتا ہے۔ نیپال میں زلزلہ آیا، کتنی تباہی ہوئی، جاپان میں زلزلہ آیا، کتنی تباہی ہوئی۔ قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، میرے بندوں کو زلزلہ یاد کرو جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، زمین کے اوپر جو اچھے کام کیے گئے، جو برے کام کیے گئے، زمین گواہی دے گی۔ گمائشوں کا یہ میدان گواہی دے گا۔ اللہ، دنیا کے کروڑوں لوگ بیٹھ کر کے IPL کا میچ دیکھ رہے تھے، دنیا کے کروڑوں لوگ بیٹھ کر کے دنیا کی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اے اللہ، تیرے کچھ بندے بیٹھ کر کے تیری حدیث، تیرے نبی کی حدیثوں کو سن رہے تھے، تیرے قرآن کی آیتوں کو سن رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین بولے گی، زمین بات کرے گی۔ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ اللہ اس کو حکم دے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان کی، جھوٹی گواہی وہ مل جائے گی۔ فیصلے کو خرید لیا جائے گا، عدالت کو خرید لیا جائے گا، قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت میں کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا۔ اس دن اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا چاہیں گے، قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میرے بندو، ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ آج تمہارا ہاتھ گواہی دے گا تم نے ہاتھوں سے کون کون سے پاپ کیے تھے، تمہارا پیر گواہی دے گا تم کہاں کہاں چل کے گئے تھے۔
حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون. تمہارے کان قیامت کے دن گواہی دیں گے تم نے کانوں سے کیا کیا سنا ہے. تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی تم نے آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہے. تمہارے بدن کی چمڑی گواہی دے گی تم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے, تجھے بولنا کیسے آ گیا. انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہمیں بولنا سکھا دیا. انسان کی چمڑی گواہی وہ قیامت کا دن ہوگا. وہ دن بہت قریب آ چکا ہے. اللہ کے پیارے نبی دنیا میں آئے, قیامت قریب آ گئی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں بالکل پاس پاس ہے, بالکل قریب قریب ہے. میں اور قیامت بہت قریب قریب ہیں. میرے بعد بہت جلدی قیامت آئے گی. نبی اکرم سے ایک مرتبہ کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں ہم ایمان لے آئیں. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا کی پہاڑی کے ایک طرف اور چاند کا دوسرا ٹکڑا ہیرا کی پہاڑی کے دوسری طرف نظر آیا. سارے مکہ نے یہ منظر دیکھا مگر ان کو ایمان نہیں لانا تھا, وہ ایمان نہیں لائے. قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ چکی ہے. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, چاند پھٹ گیا. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی میرے پیارے سے. قیامت کب آئے گا اس کا ایگزیکٹ علم تو کسی کو نہیں. قیامت کی ڈیٹ, قیامت کا سن کسی کو نہیں. 5 چیزیں ایسی ہیں جو غیب کی کنجی ہے, جو صرف اللہ کو معلوم ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو. بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, موسم وبھاگ والے بھوشیاڑی کرتے ہیں, وہ ایک اندازہ رہتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی, کتنی. رحم مادر میں کیا ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ کیا ہے, الٹرا ساؤنڈ کر کے اسکین کر کے آپ یہ تو پتہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی. وہ بھی ہمارے ملک میں اپرادھ ہے, جرم ہے. لیکن وہ لڑکا یا لڑکی آگے چل کر کے کیا بنے گا, دنیا میں پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا, پیدا ہوگا تو کتنے سال زندہ رہے گا, نیک بنے گا, برا بنے گا, ایماندار بنے گا, بے ایمان بنے گا, یہ ساری ڈیٹیل اللہ جانتا ہے. رحم مادر میں کیا ہے, ہم ماں کے پیٹ میں تھے, ہمارے بھوشیہ میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ سب ہمارے بارے میں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا, کل اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے والا ہے, کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا, کب مرے گا, چھوٹا کہاں مرے گا اس کی گارنٹی, کہاں مرے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی. آپ ہمارے شہر میں رہتے ہیں, آپ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہی آپ کی موت. میں بنارس میں رہتا ہوں, میں گارنٹی نہیں دے سکتا میں بنارس میں ہی میری موت ہو. علامہ احسان الہی ظہیر ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے, خطیب تھے. لاہور میں کانفرنس ہو رہی تھی, تقریر کر رہے تھے, بم دھماکہ ہوا, کئی علماء شہید ہو گئے. علامہ احسان الہی ظہیر بہت زخمی ہو گئے, لاہور کے ہاسپٹل میں ڈالا گیا. سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے بہت ممتاز عالم دین ہیں, مدینہ سے انہوں نے پڑھائی کی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اپنے خرچ پر ان کا علاج کرائیں. وہاں سے ریاض لے کے آیا. ریاض کے ہاسپٹل میں علاج کے دوران علامہ احسان الہی ظہیر کا انتقال ہو گیا. پھر وہاں سے ان کی باڈی کو مدینہ لایا گیا, مسجد نبی میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور مسجد نبی کے
بالکل قریب میں جو قبرستان ہے جس کو بقیع کا قبرستان بولتے ہیں، یا ہمارے عوام میں اس کو جنت البقیع بھی بولتے ہیں، اس قبرستان میں علامہ احسان الہی ضریر کو دفن کیا گیا۔ انتقال دھماکہ لاہور میں ہوا، انتقال ریاض میں ہوا، دفن مدینے میں۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، لیکن قریب ہے، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ حدیث بتاتا ہے۔ قرآن کا 17واں پارہ اٹھاؤ، 17ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے لوگوں، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم کو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر تم نیکی کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی، ذرہ برابر تم گناہ کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا حساب لیں گے۔ حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن میرے بندو تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم منہ پھیر کے بیٹھے ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم کتنے نادان ہو۔ دنیا میں بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، امتحان قریب آتا ہے تو جو بچہ سال میں کبھی پڑھائی نہیں کرتا وہ بھی محنت کرتا ہے، اگر اسے پاس ہونا ہے، اسے ڈر ہے اگر میں تیاری نہیں کروں گا، میں محنت نہیں کروں گا، امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، میرا سال برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ بھی دنیا میں حساب دینے کے لیے آئے ہیں، ہم اور آپ بھی دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ امتحان ایسا امتحان ہے اس میں جو پاس ہو گیا، قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کو دھوکے کا سامان ہے، بے وفا ہے یہ دنیا، دغا باز ہے یہ دنیا تم کو دھوکہ دے کے چلی جائے۔ آج کیا ہم قیامت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہماری گفتگو کبھی قیامت کے موضوع پر ہوتی ہی نہیں ہے، نہ مردوں کو قیامت کی فکر ہے، نہ عورتوں کو قیامت کی فکر ہے، نہ بڑوں کو قیامت کی فکر ہے، نہ چھوٹوں کو قیامت کی فکر ہے۔ صحابہ کرام آپس میں قیامت کے موضوع پر باتیں کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے پاس آئے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا مَا تَتَذَاكَرُونَ، اے میرے صحابہ کس موضوع پر بات چل رہی ہے، کس ٹاپک پر بات چل رہی ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی نذکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی ترون عشر آیات، جب تک تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ یہ 10 نشانیاں قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے ٹھیک پہلے آئیں گی۔ الدخان، قیامت کے پہلے آسمان کے اوپر ایک دھواں آئے گا، کافروں اور منافقوں کی جان لے لے گا، ایمان والوں کو دھوئیں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہلکا سا زکام محسوس ہوگا۔ والدجال، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی دجال ہوگا، دجال سامنے آئے گا، پوری زمین پر کا چکر لگائے گا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا،
घुंघराले बाल वाला होगा, पेशानी पर काफ का रा लिखा होगा। अल्लाह ताला उसको बहुत सारी ताकत देगा, पावर देगा। उसके बाद अपनी एक जन्नत होगी, अपनी एक जहन्नम होगी। जो उसकी जन्नत में जाएगा वो हकीकत में जहन्नम में जाएगा, जो उसकी जहन्नम में जाएगा वो हकीकत में जन्नत में जाएगा। दुनिया के सारे शहरों में दाखिल हो जाएगा, मक्का और मदीना को छोड़ करके मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। हजरत ईसा इब्न मरियम उसको कत्ल करेंगे बाबेल युद्ध के पास, और इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। अल्लाह के प्यारे नबी दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं मसीह दज्जाल की। क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी वो दाब्बा, जमीन के अंदर से एक चौपाया निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। व तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, और क़यामत की एक बड़ी निशानी ये भी होगी, सूरज पश्चिम से निकलेगा पूरब के बजाय। और जिस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा, सूरज को पश्चिम से निकलता हुआ देखने के बाद अगर कोई ईमान ले भी आए, उसके ईमान का उसको कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, ईमान का दरवाजा बंद हो जाएगा जिस दिन सूरज पश्चिम से जाएगा। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और क़यामत की एक बड़ी निशानी ये भी होगी कि ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे। ईसा इब्न मरियम जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है, दो फरिश्तों के कंधे पर हाथ रख करके वो दमिश्क के मनारतुल बैज़ा के पास फजर के टाइम उतरेंगे। नमाज का टाइम होगा, वो खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, इस उम्मत के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, अपना दीन लेकर के नहीं आएंगे, वो शरीयत मोहम्मदी को फॉलो करेंगे। एक रवायत के मुताबिक 40 साल दुनिया में रहेंगे, एक रवायत के मुताबिक 7 साल दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम रहेंगे। उनके दौर में अमन और शांति होगी, सलीब को तोड़ देंगे, सूअर को कत्ल कर देंगे, यहूदियों से डायरेक्ट जंग करेंगे, या तो इस्लाम कबूल करो या जंग करो, जिजिया का कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे। ये सारी बातें अल्लाह के नबी की सही हदीसों में साबित है। हमारा ईमान है क़यामत की एक बड़ी निशानी है। व याजूज व माजूज, और याजूज और माजूज नाम की दो फसादी कौमें जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस बिन नूह की नस्ल से हैं, और जिनको हजरत ज़ुल्करनैन ने बहुत बड़ी दीवार बना करके पैक कर दिया है, और रोजाना उस दीवार में सुराख करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाब नहीं हो रहे। जब अल्लाह ताला का हुक्म आएगा वो उस डैम को तोड़ देंगे और इंसानी आबादी में निकल करके बहुत तबाही मचाएंगे, बहुत लोगों को मारेंगे, कत्ल करेंगे। हजरत ईसा और उनके साथियों की बददुआ से उनका खात्मा होगा। याजूज और माजूज का ज़ुहूर भी क़यामत की निशानी है। वसलासतु खुसूफिन, और जमीन को 3 जगहों पर धंसाया जाएगा। एक तो मशरिक में पूरब के हिस्से में, और एक मगरिब में पश्चिम के हिस्से में, और एक अरब की सरजमीन पर जमीन को धंसा दिया जाएगा। और क़यामत की 10वीं बड़ी निशानी हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, व आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन ततरुदु नासा इला महशरिहिम, एक आग निकलेगी जो यमन से निकलेगी। यमन सऊदी अरब से सटा हुआ एक मुल्क है, एक इलाका है यमन, वहां से एक आग निकलेगी, और वो आग लोगों को हाँक करके लेकर के जाएगी कहाँ? मैदान महशर की तरफ। और मैदान महशर कहाँ होगा? मुल्क के शाम में होगा, सीरिया में होगा। वहां वो आग लोगों को हाँक करके लेके जाएगी। तो ये क़यामत की 10 बड़ी निशानी है। इसके अलावा क़यामत की बहुत सारी छोटी निशानियां, उनको छोटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अल्लाह के नबी के दौर से जाहिर हो चुकी हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। ये जो 10 बड़ी निशानी है ये बिल्कुल क़यामत के पहले होगी, लेकिन ये छोटी निशानियां इनका ज़ुहूर हो चुका है, इनका दौर शुरू हो चुका है, ये आगे आ रही है।
اب آئیے ذرا قیامت کی کچھ چھوٹی نشانی ہوتی. بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی عوف ابن مالک ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے. جب میں آپ کے پاس پہنچا آپ نے فرمایا اعدد ستن بین یدی الساعہ، اے عوف ابن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، ان کو کاؤنٹ کر لو، ان کو گن لو. نمبر 1 موتی، جب میری موت ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، تب سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے. غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوتا ہے. اس کے 2 سال کے بعد ربیع الاول سن 11 ہجری میں 12 ربیع الاول کی تاریخ کی سوموار کا دن تھا جب جناب محمد رسول اللہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا. اس امت کو اس سے بڑا مصیبت کا کوئی دن نہیں آیا. حضرت انس کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تھے اس دن سے زیادہ مدینہ میں کوئی روشنی والا دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا اس دن سے زیادہ اندھیرے والا کوئی دن نہیں، اس دن سے زیادہ غم کا، اس دن سے زیادہ تکلیف کا کوئی دن نہیں تھا. نبی کی وفات، نبی کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی سمجھ جائے. اور ہائے ہائے یہ امت جو نبی سے محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتی ہے، نبی سے محبت کے نام پہ بڑے بڑے جلوس نکالتی ہے، نبی کی محبت کے نام پر بڑی بڑی کانفرنسیں کرتی ہے. اس امت سے کوئی پوچھے تیرے نبی دنیا سے جانے کے ٹائم کیا وصیت کر کے گئے تھے؟ اللہ کے نبی اپنے انتقال کے ٹائم 2 باتوں کی وصیت کر کے گئے تھے. ایک تو آپ نے قبر پرستی سے روکا تھا، بے چینی کا عالم تھا، بے قراری کا عالم تھا. بار بار چادر کو کبھی اوڑھ لیتے تھے، کبھی پھینک دیتے تھے. اس بے قراری کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے، اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے. اے مسلمان، تیرے نبی تو تجھے قبر پرستی سے روک کر کے گئے، پھر یہ دیوا شریف کی مزار کہاں سے آ گئی؟ یہ کلیئر اور بہرائچ کی مزار کہاں سے آ گئی؟ یہ اجمیر اور بغداد کی مزاریں کہاں سے آ گئی؟ یہ درگاہیں کہاں سے آ گئی؟ یہ آستانے کہاں سے آ گئی؟ اس قبر پرستی سے نبی نے آخری ٹائم میں روکا تھا. امت کا بڑا طبقہ آج اس قبر پرستی میں چلا ہے. اللہ ہدایت دے ہمارے امت. دوسری وصیت آپ نے کیا فرمائی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں انتقال کے ٹائم اللہ کے نبی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے کان لگا کے غور سے سنا. آپ کی زبان سے الفاظ بہت صاف طریقے سے نکل نہیں پا رہے تھے. آپ نے اس عالم میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. اے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے میرے بھائیوں، اے نبی پر جان سے رکھنے والے میرے ساتھیوں، تمہارے نبی اپنے آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے گئے. تم ذرا گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو نماز کے متعلق کیا حال ہے. وہی رمضان کا مہینہ بھی گزرا ہے، مسجدیں کچا کچ بھری ہوئی، تراویح بھی پڑھی جا رہی تھی، رات راتوں میں جاگا بھی جا رہا تھا، بڑی محنت ہو رہی تھی. اور رمضان ختم، نمازی ختم. برساتی میڑک، برسات آئی میڑک باہر نکلا، برسات ختم میڑک ختم. ہمارا تو بڑا اچھا ایک فوٹو میں نے فیس بک پر کہیں دیکھا تھا، کسی مسجد کا فوٹو تھا، اس میں دکھایا گیا کہ رمضان میں مسجد بھری ہوئی تھی اور رمضان ختم ہو گیا، مسجد میں چند نمازی بچے، مسجد پوری خالی ہو گئی. اس پر کیپشن لکھا ہوا تھا کہ مہمان آئے مہمان چلے گئے، گھر والے کل بھی تھے گھر والے آج. رمضان میں ہم مسجدوں کے مہمان بن کے جاتے ہیں، رمضان ختم مہمان واپس چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے واسطے سرزل مت بنو. 1 مہینے کے نمازی نہ بنو، 12 مہینے کے نمازی بنو اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے. قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے ٹائم پر ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اے کمائش والوں، اے کنوج والوں، تم جتنے بڑے بھی بزنس مین بن جاؤ، جتنے بڑے بھی کاروباری بن جاؤ، قرآن کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے نیک بندے وہ ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے نیک بندے کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، کیونکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. جس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر ہوگا، وہ نماز کی پابندی کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے گھروں میں جو منوسیت چھائی ہے، ہم کہتے ہیں صاحب ہمارے گھروں میں جادو ہو گیا، جنات کا سایہ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان رات میں سوتا ہے، شیطان اس کے سر کے پیچھے گھٹنے پر 3 گیرے لگا دیتا ہے. 3 گیرے لگا دیتا ہے. جب انسان فجر کے ٹائم اٹھ جاتا ہے، جب فجر کے ٹائم انسان اٹھ جاتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، تو شیطان جو 3 گیرے لگاتا ہے اس میں سے 1 گیرے کھل جاتی ہے. پھر جب انسان وضو کر لیتا ہے، طہارت حاصل کر لیتا ہے، تو دوسری گیرے بھی کھل جاتی ہے. اور جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے فجر کی، تو تیسری گیرے بھی کھل جاتی ہے. اور اس کے بعد انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے. اور اگر انسان نماز نہ پڑھے، فجر کے ٹائم نہ اٹھے، تو شیطان کی 3 جو گیرے لگتی ہے وہ لگی رہتی ہے اور انسان کا پورا دن بہت خراب گزرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم شیطان کی چال اور شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے، اللہ کے واسطے فجر کی پابندی کیجیے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کیجیے. نبی سے محبت اگر ہے، اللہ کے نبی کی موت کے پہلے، آپ کی وفات کے پہلے آپ نے جو میسج دیا ہے، اس میں سے بہت بڑا میسج یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی. اس کے بعد آپ نے فرمایا وفتح بیت المقدس، اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا. نبی اکرم کی یہ بات بھی 16 ہجری میں پوری ہو گئی. حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا اور بیت المقدس کی چابی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی اور وہاں پہ نماز شروع ہوئی. قیامت کی تیسری نشانی ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، ایک بہت بڑا وائرس پھیلے گا، بہت بڑی بیماری پھیلے گی. جس طریقے سے بھیڑ بکری تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، انسان مر جائیں گے. سن 18 ہجری میں ملک شام کے گاؤں امواس سے ایک بیماری نکلی جس کو طاعون کی بیماری کہتے ہیں، اور یہ انفیکشن والی بیماری، پھیلنے والی مہاماری ہے. اس بیماری میں 18,000 کے قریب صحابہ کا انتقال ہو گیا، جس میں بڑے بڑے صحابہ ابو عبیدہ ابن جراح بھی انتقال کر جاتے ہیں، اس میں حضرت معاذ بن جبل بھی انتقال کر جاتے ہیں. تو یہ قیامت کی بڑی نشانی. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا، بہت زیادہ مال آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا. حتی یؤتی الرجل 100 دینار، یہاں تک کہ انسان کو 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی وہ ناراض رہے گا. قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ہر گھر میں فتنہ پھیل جائے گا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ فتنہ نہ پہنچ جائے. اب فتنہ کیا ہوگا نبی نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے. آج فتنوں کا دور ہے، آج موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، انٹرنیٹ بہت بڑا فتنہ ہے، بے حیائی بہت بڑا فتنہ ہے. یہ سارے فتنے آج مسلمان کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہر گھر میں یہ فتنے داخل. کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا کہ ایسا دور بھی آئے گا. مسجد میں نماز پڑھائی جا رہی ہے اور موبائل پر گانا بجے گا، میوزک بجے گا. آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل پر گانا بجتا ہے، نماز کے دوران رنگ ٹون بجتی ہے، گانا بجتا ہے مسجد کے اندر. یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے. اتنا فتنہ کا دور ہے اس وقت کہ آپ
ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیوں کو ریلوے اسٹیشنوں پر، ٹرینوں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، ریسٹورینٹس میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ منظر آپ کو ہر شہر میں نظر آ سکتا ہے. یہ فتنہ نہیں اور کیا ہے. ہماری غیرت اس قدر مر چکی ہے، ہماری شرم و حیا کا اس قدر جنازہ نکل چکا ہے کہ آج ہماری مسلمان لڑکیوں کو کوئی بہلاتا ہے، کوئی پھسلاتا ہے، کوئی سازش رکھتا ہے، اور یہ بیچاری اللہ میاں کی اتنی بڑی گائے ہیں کہ یہ ان کی سازش کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے دامن میں پھنس جاتی ہیں. اور یہی نہیں، کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو باقاعدہ پیار اور محبت کے نام پر اندھی ہو جاتی ہیں، اور ان کا نام ہوتا ہے نصرت جہاں، وہ نشا سنگھ بن جاتی ہے. ان کا نام اسلامی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، کافر ہو جاتی ہے. ایمان اتنا حقیر ہو جاتا ہے ان کی نظر میں، اسلام اتنا حقیر ہو جاتا ہے ان کی نظر میں کہ وہ پیار اور محبت کے نام پر اپنے ایمان کا سمجھوتا کر لیتی ہے، اپنے ایمان کو چھوڑ دیتی ہے. نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے فتنے بہت زیادہ آئیں گے، عرب کے ہر گھر میں فتنہ پھیل جائے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے تمہارے اور رومیوں کے بیچ میں بہت بڑی صلح ہوگی، اور رومی تم سے غداری کریں گے، اور 12 جھنڈوں کے نیچے تم سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 کی فوج ہوگی، یعنی لاکھوں کی فوج لے کر کے دنیا کے کئی ملک تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے. اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے آنے والے دور میں کوئی بہت بڑی جنگ ہونے والی ہو مسلمانوں اور رومیوں کی، اس کی طرف اشارہ ہے. بہرحال یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے صدی سے بیان کیا. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے سفہاء الاحلام، جو بڑے بے وقوف ہوں گے، احداث الاسنان، اور نوجوان عمر کے ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے. یعنی آپ نے خوارج کی طرف اشارہ کیا جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت دہشت پھیلائیں گے، بہت خون خرابہ کریں گے. ابھی فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، ہم اور آپ وہ منظر دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے چترے اڑتے ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. مگر غور کرو اس کا ذمہ دار کون ہے میرے پیارے؟ جب عرب کے کئی ممالک مل کر کے اسرائیل جیسے ملک سے 4 بار جنگ کر کے ہار چکے ہیں، ان کے اپنے ملک کے کئی حصوں پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے، اور ان کو یہ ماننا پڑا ہے کہ اسرائیل بہت مضبوط ہو چکا ہے. ایک چھوٹی سی تنظیم جو چند پھلجھڑیاں چھوڑ دے اور 1200-1300 عام ناگرکوں کے اوپر حملہ کر کے جشن منائے، اور پھر اس کی قیمت یہ چکائی جائے کہ 60 سے 70 ہزار مسلمان اب تک ذبح کیے جا چکے ہیں غازہ کے اندر اور فلسطین کے اندر. اس لیے اندھے اور گونگے اور بہرے نہ بنو. دنیا کے چند ممالک جو فلسطین کے بڑے ہمدرد بنتے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو مروا رہے ہیں، ان کو قتل کروا رہے ہیں. ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے میرے پیارے. اس دور میں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو نبی نے خوارج کہا تھا، جن کا مقصد صرف امت کے اندر خون خرابہ مچانا اور امت کو مارنا اور امت کو قتل کروانا ہے. اس امت کے اندر خوارج پیدا ہوں گے. نبی نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی. قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، ایرفع العلم، کے علم کو اٹھا لیا جائے گا. جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی، علم کو اٹھا لیا جائے گا. آج مدرسے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ آج علماء کی کیوں کمی ہو رہی ہے؟ آج مسجدوں میں اچھے امام کیوں نہیں ملے؟ کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھی. اتنی بڑی آبادی کا مائش ملک ہے اور الحمدللہ سارے اپنے اہل حدیث بھائی ہیں. کبھی اپنے گھر والوں میں جھانک کر کے دیکھو اور سوچو کہ ہمارے اس علاقے میں کتنے علماء پیدا ہوئے. آج مدرسے کیسے چل رہے ہیں؟ بس اللہ بھروسے چل رہے ہیں. رمضان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہی مدرسوں کو چلانے کے لیے بیچارے سفرا اپنے گھروں سے نکل کر کے کہاں کا سفر کر رہے ہیں. بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بھکاریوں کی طرح جا کر کے سیٹھوں کے دروازے کے چکر لگا رہے ہیں اور تب جا کر کے یہ مدرسے چل رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے
ہے علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم سے مراد علم دین ہے، علم دین کو اٹھا لیا جائے گا، اور جو اچھے علماء ہوں گے، جو جانکار علماء ہوں گے، وہ علماء بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے تب جاہل آدمی 4 کتابیں پڑھے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں تو وہ بتا رہا ہوں جو آج تک آپ کو علماء نہیں بتا رہے، جو اس بات پر فخر کرے گا کہ یوٹیوب پر میرے اتنے فالوور ہیں، فلاں عالم کے اگر اتنے فالوور ہیں تو دکھا دو، یوٹیوب اور فیس بک کے فالوور یہ اس کے حق ہونے کی دلیل بن جائے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اپنے علماء سے جڑ کر کے رہو، قرآن و حدیث کے علماء سے جڑ کر کے رہو، جاہلوں کو علماء کا مقام مت دو، انٹرنیٹ کو علماء کا مقام مت دو، یوٹیوب کو علماء کا مقام مت دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اور جاہل فتوا دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، اس امت کی عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر 2 قسم کے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کو ابھی میں نے نہیں دیکھا، بعد کے دور میں آئیں گے۔ قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کی ہاتھ میں گائے کی تم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، ظلم و ستم کریں گے، اتیاچار کریں گے۔ وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں قیامت کے پہلے آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ نبی نے کسی کپڑے کا نام نہیں لیا، لیکن آج فیشن کے نام پہ ایسے کپڑے مسلمانوں کے گھروں میں پہنے جا رہے ہیں، اور معاف کیجئے دینداروں کے گھروں میں پہنے جا رہے ہیں، جو کپڑا پہن کر کے بھی عورت کا شریر نظر آ رہا ہے، عورت کا جسم نظر آ رہا ہے، عورت کپڑا پہن کر کے بھی ننگی بنی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا لباس اسلام کی نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک عورت کے سر پہ دوپٹہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے بدن پہ دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اے اپنے سر پہ اور سینے پہ دوپٹہ رکھنے والی مسلمان لڑکیوں، تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم نے وہ لباس اپنایا ہے، وہ ڈریس اپنایا ہے جو جنت کا لباس ہوگا۔ جنت میں جو جنت کی حوریں ہوں گی وہ اسکرٹ اور ٹاپ نہیں پہنے گی، وہ جینس اور ٹاپ نہیں پہنے گی، وہ ٹی شرٹ نہیں پہنے گی، جنت کی عورتوں کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک دے، صرف جھانک لے، تو دنیا اس کی روشنی سے بھر جائے گی اور زمین و آسمان اس کی خوشبو سے بھر جائیں گے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت کی حور بھی دوپٹہ اوڑھنے والی اور دوپٹہ پہننے والی ہے، اس لیے عورت کا لباس اور اس کا پردہ میرے پیارے ساتھیوں یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور آج اگر مسلمان گھر کی جوان لڑکیاں بے پردہ نکل رہی ہیں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ان لڑکیوں سے زیادہ اس کے ذمہ دار ان لڑکیوں کے گارجین ہیں، ان کے باپ ذمہ دار ہیں، ان کی مائیں ذمہ دار ہیں، ان کے گھر والے ذمہ دار ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جب مردوں کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں تب اس گھر کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں آ جائیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ انسٹاگرام پر، فیس بک پر بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیوں نے آئی ڈی بنا بنا کر کے اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا کام صرف یہی ہے اپنے لٹکے جھٹکے دکھانا ہے،
اپنے بدن کی نمائش کرنا ہے اور اپنے فالوور کی تعداد کو بڑھانا ہے. یہ کام غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان لڑکیاں بھی کر رہی ہیں. مومنات وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے ساری حرکتیں کریں گی. مائلات اور وہ خود بھی بے حیا ہوں گی. لا يدخلن الجنہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحہا اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ زناکاری بہت زیادہ زنا بہت زیادہ ہو جائے گا. آپ نے یہاں تک فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا تفنا هذه الامه یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی حتی یقول الرجل انسان ایک عورت کے ساتھ کھلے عام زنا کرے گا اور اس دور کا سب سے نیک انسان ہوگا جو کہے گا لو باریتھا وراء هذا الحائط اے کاش کہ تو دیوار کے پیچھے چلا جاتا سب کے سامنے یہ کام نہ کرتا اوپن ہو کر کے یہ کام نہ کرتا. آج اوپنلی کام ہو رہا ہے. آج شہر شہر گاؤں ایسے ہوٹل کھل رہے ہیں جو ہوٹل مشہور ہیں زناکاری کے لیے اور مسلمانوں کے علاقوں میں اور مسلمانوں کی بستیوں میں ایسے ہوٹل کھل رہے ہیں اور نقاب پہن کر کے مسلمان لڑکیاں ان ہوٹلوں میں پہنچ رہی ہیں. اللہ رحم کرے. اور اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. بارات بند نہیں ہو رہی ہے. جہیز بند نہیں ہو رہا ہے. اور مجھے بتایا اسی گاؤں کے لوگوں نے مولانا ذرا اس پر بات کیجیے گا کہ کہیں دیوار کے پیچھے سے جہیز لیا جاتا ہے. 4-5 لاکھ روپئے پہلے ہی لے لیے جاتے ہیں اور بعد میں یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ نہیں صاحب ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم صرف نکاح کریں گے. ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. معاف کرنا میرے پیارے سے تمہارے دل میں کیا ہے اللہ کو سب معلوم ہے. دنیا کا کوئی ایکس رے مشین اور کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین دل کے اندر چلنے والے خیالات کو نہیں جانتی ہے لیکن اللہ وہ ہے وما تخفی الصدور دل کے اندر کیا چھپا کے رکھے ہو اللہ کو معلوم ہے. اس لیے میرے نوجوانوں آؤ ذرا اگر غیرت بچی ہے ایمان بچا ہے تو آؤ ذرا عہد کرو ذرا ہاتھ اٹھاؤ کہ ہاں ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے. اور میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ سنت کے مطابق اگر بغیر بارات کے بغیر جہیز کے نکاح کرو گے اللہ اس نکاح میں برکت دے گا. میرے پیارے ساتھیوں میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا سی ہمت کرو. آج کتنی غریب بچیاں ہیں ماں باپ کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہیں. باپ کے سینے پر بوجھ بنی ہوئی ہے. باپ بیچارہ بہن سے قرضہ دے یا اپنے گھر اور زمین کو بیچ دے تب جا کر کے وہ جہیز کا انتظام کرتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے یہ سارا کام کرنے والا کون ہے؟ اہل حدیث ہے. سینے پر ہاتھ مارتا ہے آمین زور سے بولتا ہے تراویح 8 رکعت پڑھتا ہے وہ بھی یہ کام کر رہا ہے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں ہم نے اہل حدیث کا مطلب بہت محدود سمجھ لیا ہے. اہل حدیث سے نماز میں نبی کی سنت کو فالو کرنے والے کو نہیں بولتے ہیں. اہل حدیث اس کو بولتے ہیں جو زندگی کے سارے مسائل میں اور زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہو. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں نکاح کو آسان کرو تبھی زناکاری پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے اور نہ زناکاری کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. حالات دن بدن بہت خراب ہے. قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی. قیامت کے پہلے 6 چیزیں سامنے آئیں گی. امرت السفہاء بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی. کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھداروں کے اشارہ کافی ہے. بے وقوف اور اسٹوپڈ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی. حکومت کا درپیوگ کریں گے غلط استعمال کریں گے لوگوں پر اتیاچار کریں گے. وکثرت الشرطی اور پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے. لوگوں کی دھر پکڑ کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے. وقت الرحمی اور رشتوں کو کاٹا جائے گا. وہ استخفافا بالدم اور خون بہت آسان ہو جائے گا. لوگوں کو ذرا سی بات پہ لوگوں کا مرڈر کر دیا جائے گا خون کر دیا جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج مرڈر ہو جاتا ہے. وبیع الحکم اور عدالت کے فیصلوں کو خریدا جائے گا. وَالنَّشْمَنِ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ اور کچھ لوگ قرآن کو میوزک بنا لیں گے اور میوزک کی طرح قرآن کو
बगैर कायदे और कानून के गा गा करके पढ़ेंगे। कुरान को पढ़ने का कोई उसूल और कायदा नहीं होगा, कुरान को म्यूजिक बना लिया जाएगा और अच्छी आवाज वाले को इमाम बना जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा इल्म है कि नहीं है। ये सारी चीजें कयामत की निशानी है मेरे प्यारे साथियों। 11:15 बज चुके हैं। एक दो हदीसें और बयान करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कयामत की निशानी ये भी बयान फरमाई है कि अमानत ज़ाय कर दी जाएगी। आपने फरमाया इजाज़ हुई अमानत पंतदरिसा, जब अमानत को बर्बाद कर दिया जाए तो कयामत का इंतजार करना। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी अमानत को बर्बाद कर दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है? आपने फरमाया इज़ाबुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस्सा, जब जिम्मेदारी नालायक लोगों को भी दी जाए, जब मदरसे का नाज़िम जाहिल इंसान बन जाए, स्कूल का प्रिंसिपल बगैर पढ़ा लिखा इंसान बन जाए, मस्जिद का मुतवल्ली बेनमाजी बन जाए, जमात का जिम्मेदार खाइन और बेईमान आदमी बन जाए, ना अहल और नालायक इंसान को जिम्मेदारी और उहदे दे दिए जाए, तो ये भी कयामत की बहुत बड़ी शर्म है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है मेरे साथ। कभी भी जिम्मेदारी को लेने के पहले सोच लो इस जिम्मेदारी को कबूल करने की मेरे अंदर क्षमता है कि नहीं, ताकत है कि नहीं, मैं उठा पाऊंगा कि नहीं, उसके बाद ये जिम्मेदारी को कबूल करना। क्योंकि अगर आपने जिम्मेदारी को कबूल कर लिया और उसको सही तरीके से नहीं निभाया तो कयामत के लिए जिम्मेदारी आपके लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बन सकती है। और एक आखिरी हदीस सुना करके बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले ऐसे जब धोखेबाजी आम हो जाए, सयाती सनवातुल खत्ता, धोखेबाजी के साल आने वाले हैं। युखव्वरु फीहिल अमीन, ईमानदार को बेईमान समझा जाएगा, बेईमान को ईमानदार समझा जाएगा, झूठे को सच्चा माना जाएगा, सच्चे को झूठा माना जाएगा। वयंतिकु फीहा रुवैबिज़ा, और घटिया लोग नालायक लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आपने फरमाया जब ऐसा दौर आ जाए तो समझ जाना कि कयामत करीब है। तो ये निशानियां मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान की है। इन निशानियों की रोशनी में हम अपना जायजा लें कि कहीं ये कमजोरियां हमारे अंदर तो नहीं है, और फिर हम कयामत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। खास तौर से अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, मेरे नौजवान साथियों, जवानी की उम्र बड़ी कीमती है। ये उम्र फिर नहीं मिलेगी, ये ताकत फिर नहीं मिलेगी। जवानी का मिसयूज न करना। नबी ने फरमाया था 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों के आने से पहले। उसमें एक जवानी का नाम आपने लिया कि शबाब अपने हरमी, अपने बुढ़ापे के आने से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। मेरे प्यारे साथियों, कयामत की निशानियों को बयान करने का मकसद यही है कि हम अपना जायजा लें और कयामत की तैयारी करें और अपनी कमजोरियों पर हम कंट्रोल करें, अपनी कमजोरियों पर हम काबू पाएं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम की रोशनी में, हदीस की रोशनी में अपने ईमान व अमल की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। कयामत की जो निशानियां बयान की गई हैं, इन निशानियों की रोशनी में अल्लाह ताला हम सबको अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में से बेनमाजी हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे, जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।